بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ڈی ایم کے بارے میں تو دو آراء موجود تھی۔ کچھ تو کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا سیاسی وزن بڑھا دیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس سے ان کا قد کاٹ کم ہو گیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی وغیرہ نے ان کو استعمال کر کے اکیلے چھوڑ دیا۔ لیکن افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے اور وہاں پہ طالبان کی جو حکومت قائم ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی قد کاٹ اور وزن کو بڑھا دیا ہے۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو زحمت دیں اور ان سے جان سکیں کہ افغانستان اور خطے میں آنے والی تبدیلیوں کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان میں سیاست کے میدان میں وہ آگے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کہ نہیں۔ پی ڈی ایم اور ان کی جماعت پرانی تنخواہ پہ ہی گزارا کرے گی۔ بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اور پہلے جنگ افغانستان میں تھی، معاملہ افغانستان کا تھا، لڑے طالبان، شکست ہوئی امریکہ کو، لیکن خوشی آپ کی دیدنی ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی آپ جذبات قابو میں نہیں رکھ پاتے اور طالبان کی فتح کا جشن مناتے ہیں، وجہ بتا سکیں گے آپ؟ میرے خیال میں اس کا تعلق آج کے حالات سے نہیں ہے، اور نہ ہی جو حالیہ تغیرات تحولات آئی ہیں اس سے ہے۔ اس کا تعلق ہمارے اساسی اور بنیادی موقف سے ہے۔ جہاں بھی مسلمان اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں، چاہے وہ کشمیری ہوں، چاہے فلسطینی ہوں، پھر جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ہم واحد وہ طاقتور اور توانا آواز تھے جب ہم نے امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگایا اور ہم نے ان کے اس حملے کو جارحیت کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اپنے بھی سیاسی حالات تھے اور ہمیں ان حالات سے بھی گزرنا پڑتا تھا پاکستان کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن افغانستان اپنے تئیں وہاں کے حالات سے دوچار، لیکن جنگ جاری رہی اور 20 سال تک ان نوجوانوں نے اپنی سرزمین کا دفاع کر کے آج جو فتح حاصل کی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ صرف آپ میری بات نہ کریں، پوری امت مسلمہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے، اور اس میں ایک شکست ہوئی ہے سپر طاقت کو، جس طرح ماضی میں برطانیہ کو ہوئی افغانستان میں، جس طرح ماضی میں سوویت یونین کو ہوئی افغانستان میں، جس طرح آج امریکہ کو ہوئی، ناٹو کو ہوئی افغانستان میں۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے ایک حق موقف کو لے کر لڑتے ہیں اور جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیں اور ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار بھی کریں۔ نہیں تو یہ ایک لحاظ سے افغانستان کا اندرونی تنازعہ تھا۔ اگر یہ افغان اور مسلمان ہیں طالبان، تو کیا حامد کرزئی مسلمان اور افغان نہیں تھا؟ کیا اشرف غنی مسلمان اور افغان نہیں ہیں؟ عبداللہ بھی افغان اور مسلمان ہیں، اور اس سے پہلے بھی۔ تو یہ تو ایک لحاظ سے ان کی اندرونی جنگ تھی، تو اس میں آپ فریق بن کے افغانستان میں مداخلت کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس میں مسلمان اور کافر کا سوال نہیں ہے، اس میں جائز اور ناجائز کا سوال ہے، اور کون امریکہ کے شہ پہ آیا، کس نے امریکہ کے شہ پر کابل پہ قبضہ کیا، کس نے امریکہ کے شہ پر عرق میں جا کر اقتدار پر قبضہ کیا، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس حوالے سے ایک موقف رہتا ہے۔ آپ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت تو نہیں کر سکتے کہ وہ کون سا نظام اپناتے ہیں یا خارجہ تعلقات کے اصول کیا رکھتے ہیں، لیکن آپ ایک کاز کو سامنے رکھتے ہوئے حمایت اور مخالفت کر سکتے ہیں۔ جو لوگ 2001 کے بعد افغانستان میں آئے اور وہاں کے صدارتی محل میں پر قابض ہوئے، افغانستان پر قابض ہوئے، ہمارا موقف ہمیشہ ان کے خلاف رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بڑے واشگاف انداز میں مسلسل بولتے رہے ہیں، لیکن ہم مسلسل اس طرح نہیں بولتے، کیونکہ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مسلسل بات کرنا یہ بھی مداخلت کا ایک تصور ہوتا ہے۔
ہم نے اس سے بھی ہمیشہ اجتناب کیا ہے اور بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیکن مولانا صاحب ایک صورتحال سنجیدہ پہ سوال نظر یہ رکھی بھی ہے کہ اس سے پہلے امریکہ پہ حملہ ہوا تھا، وہ کیا تھا القاعدہ نے، وہ طالبان کی سرزمین کو استعمال کر کے کیا گیا تھا۔ اس وقت ایک ڈیمانڈ تھا کہ آپ اسامہ بن لادن سے ناطہ توڑیں، ان کی خاطر طالبان نے اپنی حکومت کو اور پورے افغانستان کو داؤ پہ لگا دیا۔ اب انہی طالبان نے امریکہ کے ساتھ یہ ڈیل کر لی کہ ہم القاعدہ کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں رکھیں گے، تو اس حوالے سے اس سارے کرائسس کے خود طالبان ذمہ دار قرار نہیں پاتے؟ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ کہ آپ طالبان حکومت 2001 سے پہلے تھی، اور اس وقت کی صورتحال کو یا پھر جو 9/11 کا واقعہ ہوا اس کو سامنے رکھیں۔ ایک 2021 اب جو اس میں تغیرات آئی ہیں اس کو سامنے رکھیں۔ افغانستان میں اسامہ بن لادن کی موجودگی یہ کوئی خفیہ موجودگی نہیں تھی، بلکہ جب روس کے خلاف جہاد لڑا جا رہا تھا یا سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑا جا رہا تھا تو باقاعدہ امریکہ اور مغرب کی ایک آشرواد اور حمایت ان کو حاصل رہی۔ یکدم سے کیا ہو گیا کہ انہوں نے 9/11 کا جب ان پر الزام لگایا تو بغیر کسی تحقیق کے 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن ذمہ دار ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی طالبان کی فتح سے پورے امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، لیکن ہم نے تو پاکستان کے سوا کہیں اور خوشی نہیں دیکھی، پھر خود افغانستان سے لوگ جہازوں سے لپٹ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ خیر یہ اتنی باریکیوں میں نہ میں گیا ہوں اور نہ میں اتنی باریکیوں میں جاتا ہوں۔ لوگ ان کو خوف دیا گیا، نوجوانوں کو صرف خوف نہیں لالچ بھی دی گئی کہ آپ چلیں اور آپ کو وہاں پر ایک پناہ مل جائے گی، وہاں پر آپ کو ایک پرتعیش زندگی مل جائے گی، وہاں پر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے، بڑی بڑی جابز آپ کو وہاں مل سکیں گی۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، ایک طرف خوف جس کی وجہ سے وہ بھاگے اور دوسری طرف ایک لالچ، اس بنیاد پر حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جب طالبان نے فتح حاصل کی تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ عام معافی سے افغانستان کے اندر جو پہلے حکمران جماعتیں تھیں ان کو تو اندازہ لگ گیا، اس میں تو کوئی لیڈر باہر نہیں گیا، اس میں جو بڑے اکابرین بزرگ تھے وہ بھی تو کوئی باہر نہیں گئے، کوئی دکاندار نہیں دوڑا وہاں سے جی، لیکن صرف نوجوان خود امریکی نہیں دوڑے، امریکی جہاں پر تھے وہاں رکے رہے جی، اور رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے شیڈول کے مطابق 31 اگست کا اعلان کیا اور 31 اگست ہی کو ان کا آخری سپاہی وہاں سے روانہ ہوا جی۔ تو یہ ساری صورتحال صرف نوجوان کے لیے وہاں کیوں پیدا کی گئی اور یہ لالچ کیوں دی گئی؟ یہاں سے پاکستان سے بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ دوڑے ہیں اور وہ بھی کابل ایئرپورٹ پر جہاز میں چڑھ کے وہاں پھر انہوں نے وہاں امریکہ سے مولانا صاحب وہ جو پشتوں کا مشہور ٹپا ہے کہ سوک پر آزاد ملک نزی یا ڈیر غریب شیعہ دیار دغم مزینہ، تو اپنی مرضی سے کوئی جتنی بھی سہولیات ہو ملک کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ پرانے زمانے کی باتیں، جب علاقوں میں مسافتیں ہوتی تھیں، جب ایک شخص گھر سے جاتا تھا تو جیسے بالکل وہ مر چکا ہو اور غائب ہو جائے، کوئی رابطوں کا نظام نہیں تھا۔ آج کل پوری دنیا گلوبل ویلیج ہے، اگر آپ یہاں اسلام آباد میں رہ رہے ہیں تو شاید آپ کا میرے ساتھ رابطہ اتنا آسان نہ ہو جتنا امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک دوست کا میرے ساتھ رابطہ آسان ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں حضرت آج کے زمانے کی یہ حکایتیں اور یہ جو ہیں وہ یہ پرانے زمانے کی باتیں رہ گئی ہیں۔ لیکن جو پرانا دور طالبان کر رہا تھا وہ لوگوں کی نظروں میں ہیں کہ جس میں مخالفین کو چوکوں میں لٹکایا جاتا تھا، ڈاکٹر نجیب کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، خواتین کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ پاکستان میں تو آپ تبدیلی کے بڑے مخالف ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ طالبان واقعی تبدیل ہو گئے ہیں؟ دیکھیے اب بات یہ ہے کہ جو انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا ہے، چاہے امریکہ کے ساتھ دوحہ معاہدے کی صورت میں رکھا ہے یا پھر اس معاہدے پر جب عمل درآمد شروع ہوا، چاہے وہ 4-5 مہینے کی تاخیر سے شروع ہوا اور پھر انہوں نے 10-15 دن کے اندر پورے افغانستان پر تقریباً احاطہ کر لیا، تو اس وقت انہوں نے جو اقدامات اٹھائے اور ان اقدامات کے حوالے سے جو انہوں نے پبلک سے بات کی، اب ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ یقیناً تاثر یہی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر پچھلی حکومت میں کوئی تشدد کی یا شدت کی کوئی باتیں تھیں یا تنگ نظری کی کوئی باتیں
نوٹ کی گئی تھی دنیا میں، تو آج ان کی وسعت ظرفی کی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے ایک تجربے کی بات کی جا رہی ہے، دنیا کو سمجھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ دنیا کو سمجھے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت لوگ ان کو پرانی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، اور جو انہوں نے اب باتیں کی ہیں آنے والے دنوں میں اس پر عمل درآمد کے ماحول کو بھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیکن بھی منتظر ہیں حکومت تو لوگ. وہی انہوں نے مولویوں کی بنا دی، کوئی غیر مولوی اس میں نہیں ہے. اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ جوں کا توں ہے معاملہ. نہیں، انقلابی حکومت ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ جو انقلاب لاتی ہے اور فتح کرتی ہے ابتدا میں وہی حکومت کرتی ہے. خمینی صاحب نے کسی اور کو شامل کیا؟ جو حکومت انقلابی تھی وہی ہے. بعد میں پھر نظام بنایا، الیکشن بنایا، سب کچھ بنایا. منڈیلا صاحب جو آئے تو سب سے پہلے ان کی اپنی پارٹی حاکم تھی، 5 سال کے لیے عبوری حکومت انہوں نے بنائی، لوگوں کو بھی شامل کیا اس میں، اپوزیشن نہیں تھی اس میں کوئی بھی اس وقت. جی تو اس طرح دنیا میں فاتح قومیں جو ہیں وہ ایک مرحلہ لیکن آپ عبوری نے گزارتی معیشت کو بھی چلانا ہے. آج کل معیشت کے لیے ماہرین چاہیے، آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کے لیے ماہرین چاہیے. تو اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے تو وہ تو کسی سائنسدان اس کا اہل ہوگا، معیشت کوئی ماہر معیشت اس کا اہل ہوگا. لیکن انہوں نے سب کچھ بھولیوں کو دے دیے. تو یہ قرآن کے اس حکم کے خلاف. آپ میرے خیال میں وزارتوں کا اور منسٹروں کی بات کر رہے ہیں. جی انہوں نے بیوروکریسی کو برقرار رکھا ہے، اور بیوروکریسی میں ماہرین ہوتے ہیں، اور اصل نظام جو وہاں تکنیکی حوالے سے ہوتا ہے وہ بیوروکریسی ہی چلاتی ہے. انہوں نے تمام بیوروکریسی کو اپنے دفتروں میں رہنے اور اپنا معمول کے مطابق فرائض سر انجام دینے کی احکامات دیے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارا یہ جو اس وقت سسٹم ہے یہ ہم عبوری ایک انداز سے چلائیں گے، اور ہم آئندہ آنے والے حالات میں بھی ایک مستقل نظام جو ہے اس کو طے کریں گے تاکہ اس میں پورا افغانستان جو ہے اس کا شمول تو ہو. آپ اس میں یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو ماہرین کو بھی حکومت میں شامل کرنا جی چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مختلف شعبوں میں ماہرین ہیں یہ وہاں کا سکل ہے، اور ان سے استفادہ کرنا یہ اسٹیٹ کی خوش قسمتی ہوتی ہے. میں خوش قسمت ہوں گا کہ اگر میری حکومت ہو اور میرے ملک کے اندر سکل موجود ہو، ماہرین موجود ہوں، اور میں اپنے ملک کے لیے ان سے فائدہ حاصل کر سکوں. اپنے ملک میں تو جب آپ کو موقع ملا تو آپ کے پاس ہزاروں مولوی تھے، لیکن آپ نے ایک تجربہ کار پارلیمنٹیرین اور خان اکرم درانی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. یہاں آپ کے حصے میں وزارت آئی تو آپ نے اعظم سواتی کو وزارت دے دی. تو اس اصول کے مطابق تو ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے. تو ادھر کے لیے الگ اصول اور ادھر کے تو لیے الگ اکرم درانی کا تعلق بھی جمعیت علماء اسلام سے تھا، اور سواتی صاحب کا تعلق بھی جمعیت علماء اسلام سے تھا. لیکن مولوی نہیں تھے نا کوئی. بنا نہ ہو، لیکن وہ جمعیت کی پالیسی کے تحت چل رہے تھے، جمعیت کے علماء کی رہنمائی میں چل رہے تھے. ایسا بھی نہیں تھا. وہ بھی تو رہنمائی وہاں بھی بھی چل ایک رہے ہیں. امارت اسلامیہ یا تحریک طالبان ان کی تنظیم ہے. آپ کے ان فیصلوں سے تو ہم نے یہ مطلب لیا کہ ٹھیک ہے دیکھیے، علماء رہنمائی کریں، جو چیزیں 5 لیکن سال کے بعد حکمرانی اور سیاست زیادہ تر اس صافی طرح صاحب کے جو لوگوں چیزیں کا. 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد اس دورانیے میں آنے والی ہیں، آپ یکدم سا نتیجہ فوراً مانگتے ہیں. نتیجے بعد میں آتے ہیں. کچھ زمین ہموار کرنی ہوتی ہے، ماحول بنانا ہوتا ہے. اب خوف زدہ ہیں، 20 سال جنگیں لڑی گئی ہیں، گھر گھر جا کر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے. اگر ابھی تک وہ جرأت نہیں کر رہے تو ان کو وقت لگے گا آپس میں باہمی اعتماد بحال کرنے کا. اور جو وہاں پر ماہرین ہیں ان کو بھی ایک اعتماد، کیونکہ پچھلی حکومت میں وہ ملازمین رہے، وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ یہ تو نئے لوگ آ گئے ہیں، ہمیں دشمن کی نظر سے شاید دیکھیں. کچھ لوگ حکومت میں بھی اس لیے شامل نہیں ہو رہے ہیں کہ شاید ان کو دشمن کی نظر سے دیکھا جائے گا. تو ایک اعتماد کی بحالی میں بھی وقت لگتا ہے. یہ مرحلہ افغانستان میں بھی آپ ان کو موقع دیں کہ وہ ان مرحلوں سے گزر کر وہاں ایک جامع قسم کا ماحول بنائیں کہ جس میں وہ تمام فریقوں کو شامل کرنے کے قابل ہو سکیں. اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا اور خطے کے ممالک ان کے ساتھ تعاون کریں. میرا پروڈیوسر بھی بار بار اشارہ کرے کہ مولانا صاحب کو پانی پینے کا موقع دے اور وقفہ لے. تو ایک وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب، جو کابینہ بنائی گئی ہے، آدھے سے زیادہ لوگ یو این کے اور امریکہ کے بلیک لسٹ میں ہیں. سراج الدین حقانی صاحب جیسے لوگ بھی ہیں جن کی ایف بی آئی کی طرف سے سر کی قیمت مقرر ہے.
ایسی حکومت کو دنیا تسلیم کیسے کرے گی، اور جب تسلیم نہیں کرے گی تو وہاں کی معیشت کیسے چلے گی؟ دیکھیے میں اس کا جواب بعد میں دوں گا، ذرا پہلے سوال کا ذرا میں مکمل کر لوں۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں پر جب یہ جعلی وزیر اعظم آیا تھا اور اس نے کہا تھا میں 3 مہینے کے اندر سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، تو آپ کے صحافیوں سے ایک ذمہ دار نے کہا کہ 6 مہینے تو دے دو، تو آپ طالبان کو 6 دن بھی نہیں دے رہے، ابھی ذرا صبر تو کریں۔ نہیں، عمران خان نے پہلے حکومت اچھا، نہیں کی تھی نا، وہ پہلے حکومت کر چکے ہیں۔ نہیں لیکن پھر بھی وہ جنگ کے حالت میں تو نہیں آئے، وہ تو جنگ کے حالت میں آئے ہیں جی، ہاں، اور ان کے درمیان تو خون بہا ہے جی آپس میں جی، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ادھر سے ادھر سے۔ اچھا، وہ ریکگنیشن کا معاملہ کہ اس طرح کی حکومت کو دنیا کیسے تسلیم کرے گی؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہوتا، نہ حکومت میں شامل افراد کا ہوتا ہے، مسئلہ ہے مملکت کا اور ریاست کا۔ ریاست افغانستان ہے اور افغانستان کی اپنی ایک جغرافیائی اہمیت ہے۔ پچھلی دفعہ جب طالبان نے وہاں پر قبضہ کیا حکومت پر اور اپنے ہاتھ پہ اقتدار لے لیا، اگرچہ کچھ علاقے پھر بھی ان کے اقتدار سے باہر تھے، اور دنیا نے ان کے ساتھ انتہا پسندانہ رویہ اختیار کیا۔ لوگ کہتے ہیں طالبان انتہا پسند تھے، تو دنیا نے بھی ان کے ساتھ انتہا پسندانہ رویہ اختیار کیا، سفارتی رویہ اختیار نہیں کیے جی۔ اس کے نتائج کیا نکلے جی؟ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ان کے رویوں سے طالبان پیچھے ہٹ جائیں گے یا ایک افغانی جو ہے وہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ افغانستان افراتفری کا شکار ہوگا۔ اس افراتفری کے نتیجے میں آج آپ مجھے بتائیں 20 سال کے بعد کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے جی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس شکست کے بعد امریکہ کو سپر پاور کہنے کا حق نہیں ہے، نہ وہ اپنے آپ کو سپر طاقت کہے، کیونکہ وہ شکست کھا چکا ہے جی۔ ناٹو ممالک جو اپنے آپ کو دنیا کی ایک طاقتور حکومت، انہوں نے ناٹو قائم کی تھی سوویت یونین کی توسیع پسندی کے خلاف جی، لیکن اس کو شکست کے باوجود انہوں نے اس کو برقرار رکھا اور کہا کہ اسلام ہمارے لیے خطرہ ہے، مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہے، اور پھر افغانستان میں وہ داخل ہوئے، یہاں سے انہوں نے تجربہ کیا، پھر وہاں سے عراق میں گئے، پھر وہاں سے لیبیا میں گئے، اسلامی دنیا پر یلغار کی انہوں نے، اور اس کے باوجود افغانستان میں انہوں نے مار کھائی۔ تو اس کے نتائج کو اخذ کرتے ہوئے ان کو سبق لینا چاہیے کہ آپ کو افغانستان کے جغرافیائی اہمیت اور دنیا کو افغانستان سے جوڑنا، طالبان کو بھی دنیا کے ساتھ جوڑنا، اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ شکست کے باوجود بھی آپ ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں، شکست کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ شرائط کی بنیاد پر معاملات طے کریں۔ اب ان کے ساتھ آپ کھلے دل کے ساتھ، جس طرح انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اب دنیا بھی ان کے ساتھ کھلے دل کا مظاہرہ کرے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جی، آپ امریکہ کی بات میرے خیال میں اس کو بھی ذرا ثانوی پہ لے جائیں جی۔ میں اس لیے کہتا ہوں اس کو ثانوی پہ لے جائے، چین، روس، ایران جیسے ممالک بھی ان کو کہتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنا دے، لیکن انہوں نے صرف اپنی میں گورنمنٹ گزارش کروں جی، یہ سفارتی معاملات ہیں، ان کا آپس میں رابطے بھی رہیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ لیکن جب پچھلی دفعہ طالبان حکومت تھی تو رشیا ان کو دشمن کی نظر سے دیکھتا تھا، چائنا نے بالکل افغانستان میں دلچسپی نہیں لی، اور امریکہ نے فوکس کیا صرف افغانستان کے اوپر۔ یعنی یہ ایک فرق تھا دنیا کی ڈپلومیسی کے اندر جی۔ آج اس وقت روس بھی افغانستان میں دلچسپی لے رہا ہے طالبان کی حکومت کی فتح کے بعد، اور چائنا بھی اس میں دلچسپی لے رہا ہے جی۔ لہٰذا ہمیں اس پہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ دنیا پھر جو ہے وہ کثیر المحوری نظام کی طرف جا رہی ہے، اور کثیر المحوری نظام میں دنیا نے صرف اپنے اور افغانستان کو نہیں دیکھنا، بلکہ دنیا میں سیاست کرنے کے لیے جن ممالک آپ نے ذکر کیا وہ بھی طالبان سے کہتے رہے کہ کثیر الجماعتی یا کثیر النسلی حکومت بنائے، انہوں نے صرف اپنی حکومت بنا لی۔ یہ ابھی میں نے پھر اس کا جواب دوں گا، یہ ابتدا ہے۔ انہوں نے نہ اپنا موقف بدلا ہے، نہ اپنی رائے بدلی ہے۔ اگر آپ مجھے موقف کیا ہے کہ تسلیم کرنا چاہیے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ حکومت میں سب شامل ہوں، لیکن اگر آپ مجھے دعوت دیں، حکومت آپ بنائیں، آپ کی دعوت بہت اچھی بات ہوگی، آپ کی دعوت ایک مثبت عمل ہوگا، لیکن میں اس پر کیا رد عمل دوں؟ فوراً اعتماد کروں آپ کے اوپر، آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں، یا مجھے کچھ اعتماد بحال کرنے میں وقت لگے گا؟ تو اگر انہوں نے گھر گھر جا کر سب کو دعوتیں دی ہیں اور ایک ایک کو کہا ہے کہ آپ افغانی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم مل کر حکومت چلائیں گے، اور ابھی وہ لوگ اعتماد چاہتے ہیں مزید، تو ٹھیک ہے، وقت گزرے گا۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے وزیر نہیں کہا کسی کو، ہم نے وزارت کا سرپرست کہا ہے ہر ایک کچھ۔
تو ایک موقت قسم کا اور ایک عبوری قسم کا وہاں انہوں نے نظام کا باقاعدہ اعلان کیا ہے، اور اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ گنجائش موجود رہے کہ باقی لوگ اس میں آئیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، نہیں ریکگنیشن کے حوالے آپ سے مجھے آج کا بتائیں، موقف کیا ہے؟ یہ تو پھر زیادتی ہے نا جی۔ آپ مجھے بتائیں، پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے، مسلم لیگ حکومت بناتی ہے، یا آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے، میں نہیں شامل ہونا چاہتا اس میں، پھر دنیا نہ تسلیم کرے نا ان کو، کہہ دے کہ چونکہ ساری پارٹیاں آپ کی حکومت میں نہیں ہیں لہذا ملک تقسیم ہے اور ہم آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کا اور ایسے وقت میں جبکہ ساری اپوزیشن کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ دھاندلی سے آیا ہے، تو اس کے باوجود چلو ان کو تسلیم کر وہ رہے تو ہیں۔ دوسرا موضوع ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے اپنی پاکستانی حکومت اور باقیوں سے بھی کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر میرا لیں؟ تو یہ ہم تو پہلے بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ اب 20 سالہ جنگ کے بعد وہ فاتح ہیں، وہ ملک میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے ہیں، انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، انہوں نے ایک براڈ بیسڈ اور وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی نظریہ دیا ہے، انہوں نے ایک ایک کے گھر میں جا کر ان کو دعوت دیا ہے حکومت میں آنے کی۔ انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ہلمند کے جو وہاں پر کمانڈر تھا ان کو گرفتار کر کے اپنے بنگلے میں لیا اور بنگلہ ان کے حوالے کر دیا جی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے رویوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تو حکومتیں ان کو تسلیم کریں گی، ان کے ساتھ کاروبار کریں گی، تجارت کریں گی، افغانستان کی معیشت کو مضبوط کریں گی، تو یہ بھی رفتہ رفتہ دنیا کو سمجھنے اور ان کی تعلق کی قدر کرنے پر آئیں گے، کیونکہ دنیا کے ساتھ مل کر چلے بغیر نظام نہیں لیکن چلا مولانا کرتے۔ صاحب، پاکستان میں تو آپ جمہوریت چاہتے ہیں، آپ انتخابات چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے اسلام اور قرآن اور سنت سے دلیل بھی لاتے ہیں، آپ اس پہ بڑا پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے پاکستان کی آئین سازی میں بنیادی کردار ادا کیا، اور وہاں پہ ان کو الیکشن کا اور جمہوریت کا نہیں کہہ رہے، وہاں پہ وہ اگر طاقت کے بل پہ قبضہ ہو رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو جو اصول آپ اپنے لیے ضروری اور لازمی سمجھتے ہیں افغانوں کے لیے وہ کیوں نہیں؟ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کا یوم آزادی بناتے ہیں 14 اگست کو، اور اپنے آپ کو ایک آزاد اسٹیٹ کہتے ہیں۔ افغانستان میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا اس وقت سے افغانوں نے اپنے ملک کو ایک مقبوضہ ملک قرار دیا، اور پھر اس کے آزادی کی جنگ لڑی جاتی ہے، جس طرح برصغیر میں لڑی جاتی رہی ہے۔ 100 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے برصغیر کی آزادی کی جنگ جی۔ اور ظاہر ہے کہ ابتدا میں تو پاکستان میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہوا، قائد اعظم گورنر جنرل بن گئے، اور بعد میں ایک دستور ساز اسمبلی بنی، وہ بھی نامزد لوگوں کی تھی، الیکشن تو نہیں ہوئی جی، نیا نظام تھا۔ اور آپ کو باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت موقع دیا گیا کہ 2 سال تک آپ نے سن 1935 کے ایکٹ کے تحت 2 ایوانی مقننہ اور 2 ایوانی نظام بنانا ہے، اور اس کے تحت آپ نے چلنا ہے، اور پھر آپ نے آئین بنانا ہے۔ ہم پھر بھی سن 73 تک آئین نہیں بنا سکے جی، جبکہ انڈیا نے بنا لیا تھا جی۔ تو ادھر تو آئین بنا ہوا تھا نا کرزئی صاحب کے دور میں، اس سے پہلے کی بھی آئین ہے۔ میں کرتا ہوں، دیکھیے ایوب خان نے بھی آئین دیا تھا جی، ایوب خان سے پہلے سن 56 میں بھی آئین دیا تھا، لیکن وہ جبری آئین تھی، اسے قوم نے قبول نہیں کیا۔ اور سن 1970 کا الیکشن جب لڑا گیا تو باقاعدہ یہ نعرہ تھا کہ آئین سرزمین بے آئین پاکستان، سرزمین بے آئین پاکستان۔ ایوب خان کے ساتھ مذاکرات اسی بنیاد پر ہوئے، اور اس کے بعد یحییٰ خان سے یہی کہا گیا کہ پہلے آئین بناؤ جی۔ چنانچہ 2 سالوں کے لیے ایک عبوری آئین بنایا گیا جس میں ذوالفقار علی بھٹو صدر مملکت تھے، اس لیے کہ ان کا نظریہ صدارتی طرز حکومت کا تھا، لیکن مخلوط نظام بن گیا، صوبوں میں پارلیمان ادھر تو ایک نیا ملک بن گیا۔ افغانستان تو ہم سے پہلے کا بنا ہوا ہے نا، میری پہلے بات تو سنیں نا، میری بات پوری تو ہونے دیں، میری بات تو پورے ہونے دیں۔ کرزئی دور کا اب ہمارے ہاں وہ کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن کو قبول نہیں تھا نا جی، وہ نہیں تھا، مسترد کر دیا ہمارے والے سے زیادہ اسلامی ہے جو بھی ہے، لیکن قوم نے مسترد کر دیا۔ افغانستان کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے جی۔ اب بات بنیادی یہ ہے، اگر طالبان تیار ہوتے اور ان کے ساتھ آئین پر مذاکرات کرتے، میں حمایت کرتا، لیکن وہاں نہیں اس پر کوئی آمادگی ہو سکی جی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ریاست ہے جہاں پر آئین موجود ہے، جہاں پر ادارے موجود ہیں، جہاں اداروں کی اختیارات معلوم ہیں، ان کا دائرہ اختیار متعین ہے۔ یہ سب کچھ کے ساتھ ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم اس کے تحت چلیں۔ اگر ہم اس سے بغاوت کرتے ہیں تو پاکستان میں افراتفری ہوگی، پاکستان نے جو حاصل کیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔
کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ آپ کی عدلیہ رہے گی، نہ آپ کی فوج رہے گی، نہ آپ کی بیوروکریسی رہے گی، نہ سیاسی جماعتیں رہیں گی. تو اس لحاظ سے پاکستان پاکستان ہے اور افغانستان افغانستان ہے. افغانستان ہم افغانستان دونوں ہے. ملکوں کی تقسیم اور ان کے الگ حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں. افغانستان افغانستان ہے، لیکن ول آف دا پیپل یا عوام کی رائے سے حکومت بنانا موجودہ مغربی معیارات کے مطابق بھی ضروری ہے، اور ہمارا دین بھی کہتے ہیں وہ امرہم شورا بینہم، اس سے آپ لوگ الیکشن وغیرہ کو نکالتے ہیں. تو آپ طالبان کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے اب اس وقت ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی آئین اور کانسٹیٹیوشن اور عوام کی رائے کی طرف جائیں؟ میں ظاہر ہے جو اپنے لیے پسند کروں گا وہ دوسرے کے لیے پسند کروں گا، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو الگ سا رکھیں. ٹھیک. لیکن طالبان کو یہ مشورہ دینا نہیں معلوم کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کی صورتحال کیا بنتی ہے. پھر آپ میرے کلپ کو چلائیں گے کہ آپ نے اس وقت یہ کہا تھا اور اب یہ کہہ رہے ہو. لہٰذا افغانستان کو افغانستان رہنے دیں اور ان کو موقع دیں کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائیں. جس طرح ایران میں ایک جمہوری نظام ہے لیکن وہ پاکستان اسٹائل تو نہیں ہے جی. امریکہ میں بھی ایک جمہوری نظام ہے لیکن وہ پاکستان کی طرح تو نہیں ہے جی، نہ انڈیا کی طرح ہے. لیکن جمہوریت جہاں پر ہوگی آپ اس کو جمہوریت کا نام دیں، آپ اس کو شورائیت کا نام دیں، آپ اس کو خلافت کا نام دیں، آپ اس کو امارت کا نام دیں، جو بھی آپ نام دیں گے یہ سسٹم عوام کے اختیار کو حوالے کیا گیا ہے. لیکن اس میں جو قانون چلے گا وہ قانون قرآن اچھا، سنت یہ ایک کا ہوگا. مسٹری ہے آپ کا افغان طالبان سے ایکچوئل رشتہ، ناتا اور تعلق کیا ہے؟ ہمارا افغانستان کے ساتھ تعلق ایک پڑوسی ملک کا ہے اور ہم اسلامی کاز اور قوم کی آزادی کے حق کو ہمیشہ تسلیم نہیں، کرتے ہیں. طالبان کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. طالبان افغانستان کے ہیں اور ہم پاکستان کے ہیں. ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، وہاں انہوں نے تحریک طالبان کے نام سے تحریک شروع کی اور اب انہوں نے اس کو امارت اسلامیہ قرار دیا ہے. لہذا افغانستان افغانستان ہے، پاکستان پاکستان. ملا ہبت اللہ آپ کے جماعت کے مدرسے کے میں نے فارغ اس کا التحصیل، نام تب سنا ہے جب انہوں نے طالبان نے ان کو امیر المؤمنین کہا. لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ آپ کے مدرسے میں پڑھے ہیں. یہ اگر آپ کو معلومات ہو تو مجھے بھی دے دیجیے. مجھے تو اور بھی معلومات ہے لیکن کچھ حالات کے میں مسئلہ شکر گزار ہوں اگر آپ مجھے معلومات دیں گے. لیکن میں نے ان کا نام اس وقت سنا جب طالبان نے ان کو امیر المؤمنین کہا، اور پھر میں نے کہا کہ یہ اس کا نام تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. حالانکہ جو پہلے اختر منصور وغیرہ شہید بھی ہو گئے ان کا ہم نے پہلے بھی نام سنا تھا، ان کو ہم نے قندھار میں بھی دیکھا تھا، ان کے ساتھ ہم حج پہ بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں. لیکن ان کے ساتھ میری کوئی نہ ملاقات نہ ان کے نام سے میرا کوئی تعارف اس سے پہلے تھا. جو وہ آپ کے مدرسوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جن سے وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے. تو تعلیم حاصل کرنا، کیا امریکہ میں لوگ تعلیم نہیں حاصل کرتے؟ پوری دنیا کے لوگ کیا چین میں نہیں حاصل کرتے؟ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ چین تک جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے لیے. ہوتے نا کہ ادھر اپنے ملک میں لڑ رہے ہوں اپنی ریاست سے اور باہر جا کے کہیں. تعلیم حاصل کرنے کا تو اب اپنا میدان ہے. اگر کوئی شخص تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے کون کسی کو روکتا ہے؟ تو پھر یہ بات درست ہے کہ قرآن کریم نے واضح تعلیمات دی. یہ تاثر پھر درست ہے کہ آپ سے زیادہ قربت عمران خان کو ہے افغان طالبان سے، اور آپ سے زیادہ حامی وہ رہے ہیں، اس لیے ان کو طالبان خان کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میری ملا ہبت اللہ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. دیکھیے وہ تو ایک ڈرامہ کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت جنرل مشرف نے اپنے حکومت میں امریکہ کے ساتھ اتحادی ہونے کا اعلان کیا، پھر انہوں نے پاکستان میں امریکی طیاروں کو اترنے اور اڑنے کے لیے اڈے دیے، پھر ہماری فضاؤں سے گزر کر افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے فضائیں عطا کی ان کو. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مشرف کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو پھر جب تک اس کو یہ امید تھی کہ شاید اگلے الیکشن میں میرے لیے دھاندلی کر کے مجھے اقتدار دے دیں گے، تو وہ جنرل مشرف کے ریفرینڈم میں بھی اس کے ساتھ تھا اور اس کی مکمل حمایت کر رہا تھا. جس وقت انہوں نے شاید ان کو مایوس کیا پارلیمانی اسٹرینتھ کے حوالے سے، تو تب جا کر پھر وہ باغی ہو گیا اور اس نے کچھ ایسے بیانات دیے کہ جو پبلک میں مقبول تھے. تو کچھ لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے مقبول نعرے لگاتے ہیں، کچھ اپنے عقیدے کے مطابق لگاتے ہیں. عمران خان کو آپ نے 3 سال سے دیکھا ہے اور آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں
آئے روز ان کا ایک بات آتی ہے تو آپ 3 سال پہلے کا کلپ دکھاتے ہیں کہ کل یہ کہہ رہا تھا آج یہ کہہ رہا ہے، کل یہ کہہ رہا تھا آج یہ کہہ رہا ہے، کل یہ کہہ رہا تھا آج یہ کہہ رہا ہے. تو ان کی تو پوری زندگی تضادات سے بھری ہوئی ہے. آپ مجھے ان کا مثال دیتے ہیں؟ نہیں تو لیکن وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، طالبان کا کیس لڑتے رہے ہیں، آپ کی طرح وہ بھی دنیا سے کہتے ہیں کہ طالبان کو انگیج کرو. ان کی حکومت کے دور میں یہ قطر ایگریمنٹ سلیم ہوا صاحب آپ مجھے معاف فرمائیں، جب عمران خان کا ذکر آئے گا اور پی ٹی آئی کا ذکر آئے گا تو میں اس حوالے سے ریاست مدینہ کے تذکرے کو ریاست مدینہ کی توہین سمجھتا ہوں. ریاست مدینہ کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے ازراہ کرم ان کے ساتھ اس کی نسبت قائم نہ کریں. نہیں وہ نام لیتے ہیں تو مسلمان تو ہیں نا، تو میں کیا بلا لیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے ریاست. لیکن امریکہ کے سامنے طالبان کا کیس تو لڑا ہے نا. کون لڑا ہے؟ عمران خان. نہیں، بالکل بھی نہیں لڑا، سب ڈرامے تھے. اور اصل چیز کیا ہے جی؟ اصل چیز ہے ویسٹرن کلچر. جس طرح انہوں نے طالبان کا کیس لڑا وہ یہ تھا کہ برطانیہ میں اور پوری دنیا میں ایک این جی او ہے اینٹی وار، جو اپنے آپ کو ہر شعبے میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جی. اور اس کا جو سابق سالہ تھا یہ اس این جی او کا رکن تھا جی. اور آج بھی اس کی اپنی ایک تنظیم ہے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل. جب یہ میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا لندن کے میئر کا تو عمران خان اس کی تائید کے لیے نہیں گئے تھے اور ان کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہے تھے. یہ کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل سی ایف آئی کا رکن ہو کر اور صرف ایک دنیا میں کچھ کام کرنے کے لیے لوگ عنوان اور قائم کرتے ہیں، اور اس عنوان کے تحت این جی اوز ہمیشہ کہاں جاتی ہیں؟ جہاں پر زلزلے آئیں، جہاں پر سیلاب آئیں، جہاں جنگ کے مارے ہوئے لوگ ہوں، جہاں جہالت ہو، جہاں غربت ہو، ان حالات میں لوگوں کی مفلوق الحالی کو دیکھ کر اس میں گھستے ہیں خوبصورت عنوانات کے ساتھ، لیکن وہ اپنی تہذیب اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے طالبان سے کوئی جینون ہمدردی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو پاکستان کی اندرونی سیاست کا تذکرہ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب تعزیت کر لیں، دعا میرے ساتھ. کس کے لیے؟ آپ ہاتھ تو ڈالیے نا، دعا کر لیتے ہیں. جس پی ڈی ایم کے لیے جو مرحوم ہو گئی ہے وہ آپ کی تحریک اور وہ انقلاب، اس کے لیے فاتحہ پڑھ دیں. آپ کو غلط خبر پہنچی ہے. وہ پورے تن من کے ساتھ زندہ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے. یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. نہیں تو تن بلاول تھے اور من مریم تھے، دونوں نکل گئے تو اب کیا رہ گیا؟ بلاول نہ تن تھا اور نہ ہے. اور اگر ہم نے بلاول ہی کو پی ڈی ایم کہنا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کون کھیلا ہے؟ پی ٹی آئی کا بریکٹ کون ہوا ہے؟ ہم تو وہ سیاست نہیں کریں گے کہ جس میں بلاول ہوئے. بلاول ہوا ہے. نہیں لیکن ایک لحاظ سے ایک کم عمر بلاور کی سیاست اور ایک اتنے زیر سیاستدان کی سیاست اگر ہم مقابلہ کریں، وہ کہتے تھے کہ میری بات مانی جاتی تو آج یہ حکومت نہ ہوتی، نہ اب استعفے ہوئے. حکومت بھی ہوتی لیکن وہ تبدیلی اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی، ہماری نہ ہوتی. تو آپ کیونکہ یہ جو آفر ان کے پاس آئے ہیں وہ آفر ہمارے پاس بھی آئے ہیں، ہم نے نہیں مانے جی. اب میں وہ باتیں کیوں چھیڑوں کہ جو میں فی الحال ابھی اس پر خاموش ہوں جی. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریزن وہ نہیں تھا جو سینٹ کا الیکشن یا استعفوں کا معاملہ نہیں، بلکہ بلاول کی کوئی ڈیل ہوئی تھی جس کی وجہ سے دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک آپ کے بنیادی مقصد کو وہ نقصان نہیں پہنچاتی آپ برداشت بھی کرتے ہیں اور اس کو آپ پردہ بھی دیتے ہیں جی. لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ باقاعدہ استعفوں کا آپشن موجود ہے ہمارے اعلامیہ میں، اور اس کا ایک دم انکار کر دینا کہ ظاہر ہے جی جب میں اور آپ دونوں ایک اتحادی ہیں تو جب ہم ایک ایکشن مل کر کریں گے تو اس کا اثر اور ہوگا، جب ہم تقسیم ہو جائیں گے تو پھر اس کا اثر اور ہوگا. تو اس وقت اگر ہم ان کے بشمول استعفیٰ دیتے تھے تو آج الیکشن بھی ہو چکے ہوتے اور یہ گورنمنٹ بھی نہ رہتی. لیکن
اب جب وہ تقسیم ہو گئی صورتحال تو اس میں تو اب صرف جو لوگ اسمبلی کے اندر ہیں ان کو اسمبلی میں سے باہر نکالنا ہے، تبدیلی کے امکانات کم ہو جاتے تو ہیں۔ آپ سمجھتے نمبر ہیں ایک، کہ بلاول کہ یہ ریزن اصل نہیں تھے بلکہ ڈیل ہوئی تھی؟ اگر ڈیل ہوئی تھی تو اس کی کس سے ہوئی تھی؟ عمران خان اور وہ تو آج بھی ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں۔ میرے خیال میں انہی سے ہوئی تھی جی، اور کے بیچ میں کسی نے کام کیا ہوگا، لیکن بہرحال وہ اس وقت بھی انہی کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ ہمارے نوٹس میں ہے، لیکن ہم دو محاذ نہیں کھولنا چاہتے۔ میں بار بار پریس میڈیا میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میں محاذ نہیں کھولنا چاہتا۔ اگر ہم محاذ کھولنے پہ آ گئے تو پھر تو ظاہر ہے جی کہ پھر ایک سوئی نہیں رہتی جی، تو اس لیے میرے خیال میں ان کی پالیٹکس سے ہمارا توبہ۔ لیکن اب کوئی یکسوئی ہے جو آپ کے اتحاد کا ایک میجر کمپوننٹ ہے، مسلم لیگ نون، اس کی قیادت ایک کنفیوژن کی شکار نظر آتی ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ باقی وقت عمران خان ہنسی خوشی آرام سے بغیر کسی خطرے کے گزار لے گا؟ ہمارے دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب آپ آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو کچھ وقت تو اس کمی کو پورا کرنے میں لگتا ہے جی، آپ یکدم کچھ تو کریں گے۔ اب ہم نے اس کے بعد 2 جلسے کیے ہیں، ایک ہم نے سوات میں کیا جس میں کوئی کمی لوگوں نے نہیں دکھائی اس میں شرکت کے حوالے سے جی، دوسرا ہم نے ابھی کراچی میں کیا، پبلک نے کوئی کمی نہیں دکھائی، جو کہ ہمارے پاس عوام تاحد نظر آئے جو ہمیں پہلے نظر آتے تھے جی، لہٰذا ان کے جانے سے کوئی فرق تو نہیں پڑا ہے، لیکن بہرحال فوری طور پر اس کا اثر پڑتا ہے، سوالات اٹھتے ہیں، میڈیا اس پر بول رہا ہوتا ہے، پبلک میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے، لوگوں کا ذہن ایک اور مسئلے کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اس میں رمضان شریف آنا، پھر اس میں کووڈ، پھر اس میں لاک ڈاؤنز وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں کچھ تاخیر کا سبب بنی ہیں جلسوں میں۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک جلسہ جو غالباً 13 اگست کو ہونا تھا کراچی میں جی، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو سکا جی، اور پھر ہمیں 29 کو وہاں پر جانا پڑا، پھر جلسہ کا دوبارہ اعلان کرنا پڑا۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں، اور اب الحمدللہ جہاں تک اس پی ڈی ایم کے اندرونی صورتحال ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا مسلم لیگ نون کی طرف، ایک پارٹی کے اندرونی معاملات میں حضرت میں ذاتی طور پر کبھی بھی نہیں جھانکتا جی، لیکن پی ڈی ایم کے فورم پر ہمیں مسلم لیگ کے موقف میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، کیونکہ اسی میں اگر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو ویڈیو لنک پر اس میں نواز شریف صاحب بھی موجود ہوتے ہیں جی، اچھا ادھر تو دونوں بیٹھے ہوتے اسحاق ہیں، ڈار صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس میں مریم نواز صاحب بھی موجود ہوتی ہیں جی۔ اچھا ادھر تو وہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، اس بات کا کتنا امکان ہے کہ آنے والے الیکشن میں آپ اور مسلم لیگ نون یا جو پی ڈی ایم میں باقی ماندہ جماعتیں ہیں، آپ لوگ ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے انتخابی اتحاد بننے کا امکان ہے؟ ہاں، یہ اپنی جگہ پر ایک اہم سوال ضرور ہے۔ جہاں تک انتخابی اتحاد کا سوال ہے، فی الحال جس اعلامیے کے تحت پی ڈی ایم موجود ہے تو یہ ایک تحریکی اتحاد ہے، موومنٹ ہے، یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں وہ یہ گنجائش ہر وقت رکھتی ہیں کہ انتخابی اور پارلیمانی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے وہ مختلف جگہوں پر سیاسی پارٹیوں سے اتحاد بھی کرتی ہیں اور ان کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتی ہیں۔ تو یہ ماحول کھلا ماحول ہے اور اس کی طرف ہم جاتے ہیں تو جو مناسب ہے، کیونکہ اب 4 صوبوں میں ہم نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے اور 4 صوبوں میں پارٹی اسٹرینتھ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک پارٹی ہے جو بلوچستان میں ہے، وہ سرے سے دوسرے صوبے میں ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے مجھے وہاں پر اگر ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی تو اس پارٹی سے کرنی ہوگی۔ ایک پارٹی ہے جو خیبر پختونخوا میں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، یا وہ پنجاب میں نہیں ہے، تو مجھے اپنے کے پی کی صورتحال کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ اس پہ قانع اور مطمئن ہو چکے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے؟ نہیں، الیکشن تو بہرحال پہلے ہوں گے، وقت پر۔ کیوں؟ بس حالات ایسے ہیں کہ اتنا بھی طاقت نہیں ہے، اور ہم نے کتنے پہلے؟ اس سال میں، اگلے سال میں؟ اس سال میں ماحول بن جائے گا تقریباً اگلے سال کے لیے ابتدا میں۔ اور یہ کون وقت سے پہلے کروانا چاہیے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو کوئی دباؤ تو نہیں ہے، تو خود عمران خان کروانا چاہیں گے یا کچھ اور لوگ؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ دباؤ نہیں ہے؟ خدا کے بندے، تمام ادارے اس وقت دباؤ میں ہیں، ملک نہیں چل رہا ہے، سول بیوروکریسی دباؤ میں ہے،
چیخ رہی ہے کہ ہمیں ہماری صلاحیتوں کو تباہ کر دیا گیا ہے. ہم جو اسکل ہوتے ہیں، ہم جو ماہرین ہوتے ہیں، ان کی توانائی ضائع ہو گئی ہے. فارن پالیسی آپ کی نہیں ہے، معاشی پالیسی آپ کی نہیں ہے، داخلی امن و امان آپ کا نہیں ہے. لوگ بھوک کے مارے جو ہے آپ کے شرائع دستور کے اوپر عدلیہ کے سامنے نہیں ہے، لیکن میری اپوزیشن بھی نہیں ہے. وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ یہ جو ماحول بنا ہے اس حکومت کے خلاف، یہ ماحول پی ڈی ایم نے بنایا ہے، سیاسی جماعتوں نے بنایا ہے. لیکن اتنا ماحول بن گیا تھا، پی ڈی ایم اس کو کیش نہیں کر سکی. یہ نااہلی نہیں ہے؟ تو اس میں تو ظاہر ہے جی کہ جب آپ کے بیچ میں میر جعفر اٹھیں گے تو کچھ فرق تو پڑے گا. کون؟ چاہے پیپلز وقت پارٹی اور جو بھی ہو، آپ نام کیوں لیتے ہیں، اس میں کافی رکھیں جی. لوگ بڑے ہوشیار ہیں، سمجھ جاتے ہیں جی. اچھا، لوگ بڑے ہوشیار ہیں، سمجھ جاتے ہیں. تو لوگ یہ بھی سمجھ آپ گئے بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی. مسئلہ نہیں، یہ ہے. اپوزیشن ہی کا دباؤ ہے. آج بھی اپوزیشن کا دباؤ ہے، جتنا بھی ہے اپوزیشن ہی کا دباؤ ہے. اور یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلا الیکشن، آپ میرے خیال میں کچھ 2-3 منسٹر ہیں، وہ جب میڈیا پہ آتے ہیں تو چہرے بنا کر اور شکلیں بنا کر کچھ نہیں ہے، جلسہ بہت چھوٹا سا تھا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان سے متاثر ہے آپ کا ایمان ان چند شکست خوردہ ذہنیتوں پر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے بیان کو لوگ تھوکتے بھی نہیں ہیں جی. بات وہ ہے جو ہم کریں گے اور وزن اسی کا ہوگا. اچھا، وزن تو اسی کا ہوگا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا وزن اگلے الیکشن کو شفاف بنا دے گا یا کہ 2018 اس میں ابھی تحفظات ہیں. جس طرح کے اس وقت یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور دھاندلی کی پیش کی انتظامات کر رہے ہیں. یہ جو ایک نئی مشین لا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، جس پر خود الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات کیے ہیں جی. جس کو انڈیا کے الیکشن جس پر کبھی آج تک دھاندلی کا الزام نہیں لگا، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا جی. اور آپ پاکستان میں لا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم وہ آج کل وہ شبلی فراز کے ذمہ کام پڑ گئے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم شفافیت کے لیے کر رہے ہیں. جو خود حکومت دھاندلی میں آئی ہو اس سے میں شفافیت کی توقع نہیں رکھتا. یک طرفہ انتخابی اصلاحات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم یہاں تک بھی جائیں گے. میری ذاتی رائے ہوگی کہ ہم ایسے الیکشن سے باہر رہ جائیں اگر انہوں نے ہم پر کوئی یک طرفہ انتخابی اصلاحات مسلط کیے تو. اور دھاندلی کے خلاف پھر بھی لڑوں گا میں، چاہے تنہا کیوں نہ لڑنا پڑے. پاکستان کے عوام کے ووٹ کے حق کو تحفظ دینا یہ ہماری زندگی کا مشن ہے. اب کس طرح لڑیں گے؟ جس سے بھی لڑیں. لڑائی کے اپنے طریقے ہوتے ہیں جی. افغان طالبان کی طرح تو نہیں لڑیں؟ نہیں، ہم پاکستانی ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا ہوا، اس پہ شکوک و شبہات نہ پیدا کریں. اب ہم نقال بن جاتے ہیں. کہیں افغانستان میں انقلاب آتا ہے تو افغانستان کا مثالیں، کبھی ایران میں آتا ہے تو ان کی مثالیں، کبھی فلسطین میں آئے گا تو ہم ان کی مثالیں. اپنے ملک کو آپ مرکز سمجھے. یہ اسلامی دنیا کا بڑا ملک ہے، 8واں ملک ہے، اور اس کو کاپی کرنی چاہیے دنیا کو، نہ کہ ہم دنیا کو کاپی کرنے کی باتیں کرتے رہیں. یہ احساس کمتری ہے. آپ کا سوال جو ہے احساس کمتری کی غماز ہے. یہ اصل پہ مطلب حکومت کو حکومت کرنی نہیں آتی، اپوزیشن کو اپوزیشن کرنی نہیں آتی، تو ہم احساس کمتری کے تو شکار ہوں گے. حکومت کو چونکہ حکومت کرنی نہیں آتی اس لیے اپوزیشن بھی بدنام ہوتی ہے. اچھا جی، بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.